اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ہمارے پورے شہر سے تشریف لانے والی ہماری تاجر برادری کے نمایاں وفود کو خوش آمدید کہتا ہوں ادارہ نور حق میں۔ اور اس وقت جو سنگین صورتحال ہے، اس صورتحال میں جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں جس طرح سے پریشان ہیں، اس پریشانی کے حل کے لیے اور اپنے جو مطالبات ہیں ان کو منوانے کے لیے جو ایک مشاورت کا عمل ہے، الحمدللہ وہ ایک وسیع پیمانے پہ اب جاری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں اقدامات کے نتیجے میں ہم اپنے ان مسائل کو حل کر سکیں۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام دوستوں کا جن کا تذکرہ محمود حامد بھائی نے کیا ہے، اور جن کا تذکرہ نہیں ہو سکا ہے ہم یہ پوری فہرست انشاءاللہ میڈیا کو جاری بھی کر دیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے تمام دوست جو یہاں تشریف لائیں وہ سب بات کریں، تاکہ میڈیا کے توسط سے پوری قوم کے سامنے بات جائے کہ کتنی بدحالی کا شکار یہ سب لوگ ہو چکے ہیں پچھلے ڈیڑھ دو مہینے کے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں، اور اب بھی کوئی چیز ایسی واضح اور متعین طور پر حکومت کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں افراتفری پھیل رہی ہے، انتشار پھیل رہا ہے، مایوسی پھیل رہی ہے۔ اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جس میں لوگ مایوس ہو کر کوئی خدا نہ خواستہ خراب غلط اقدامات کرنے نہ شروع کر دیں، خودکشیوں کی طرف جانا نہ شروع کر دیں، اور ایک انسانی المیہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا، جب ابتدائی طور پر کورونا کا مسئلہ آیا، اس پر تو ہم سب کا اتفاق بھی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، دنیا کو چلاتے ہیں، دنیا کے سارے معاملات کو اپنی دکان پہ بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں۔ شاید ان حکمرانوں سے زیادہ عقل اور شعور رکھتے ہیں کہ جن کو زبردستی ہم پر لا کر مسلط کر دیا جاتا ہے اور فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ یہ عام لوگوں سے ملتے ہیں، عام لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، عام لوگوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے، اور ان سے زیادہ نہیں پتہ کہ سوسائٹی میں کیا مسئلہ ہے۔ اگر ایک وبا کی صورت میں یہ کورونا پوری دنیا پہ آیا ہے تو ظاہر ہے اس وبا کا مقابلہ تو سب کو کرنا ہے، اور اس کا مقابلہ کس طرح سے ہوگا؟ ریاست اور حکومت کو اپنا کام کرنا ہوگا، عوام کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ جب یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی اور کراچی میں اور سندھ میں اور پھر ساتھ ساتھ پورے ملک میں کیسز آنا شروع ہوئے، تو اس وقت سندھ حکومت نے انیشیٹو لیا اور اس نے تمام لوگوں سے اجلاس کیے، مشاورت کی، سیاسی جماعتوں اس کو بھی اعتماد میں لیا، اور جماعت اسلامی نے ان کے اجلاس سے پہلے خط کے ذریعے ان سے یہ کہا کہ آپ جتنے مثبت اقدامات کریں گے اس وبا سے نمٹنے کے لیے اور جتنے کام کریں گے، جماعت اسلامی ساتھ ہے، الخدمت آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہی ہوا کہ پہلے دن سے ہم نے لاک ڈاؤن کے امپیکٹ کے نتیجے میں جو لوگوں کو ریلیف دینے والی ضرورت تھی اس کے لیے ہم نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ این جی اوز ہیں کہ جو لوگوں کی خدمت کا کام کر رہی ہیں، یا پھر پولیٹیکل پارٹیوں میں صرف جماعت اسلامی ہے کہ جو اس کے سارے رضاکار اس وقت جو ہے لوگوں کی ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ سوال بھی لوگوں کے پاس موجود ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں جن کی نمائندگی ہے، جو حکومتوں کے اندر موجود ہیں، جو صوبائی حکومت میں ہیں، جو وفاقی حکومت میں ہیں، جو شہری حکومتوں میں ہیں، ان کے ورکر کہاں ہیں؟ وہ اس مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے کیوں نہیں ہیں؟ ان بڑی بڑی جماعتوں کے خدمت کے ونگ کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیوں نہیں کام کرتے؟ ان کا سارا انحصار حکومت کے اوپر ہوتا ہے، اور حکومت کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر لاک ڈاؤن انہیں کرنا تھا اور جو انہوں نے کیا تو وہ لوگوں کو ریلیف پہنچاتے، راشن پہنچانے کا صاف ستھرا نظام بناتے، پیسے پہنچانے کا نظام بناتے، اور احتیاطی تدابیر کو قابل عمل بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے۔ انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑے بڑے دعوے کیے۔ اذان ابھی یہاں کی ہوگی، تو بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے جو ہے وہ انہوں نے کیے، لیکن عملاً جو ہے حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی چیز سامنے نظر نہیں آئی جس میں ہم اطمینان کا اظہار کر سکیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی 3 لاکھ راشن، کبھی کہتے ہیں کبھی 4 لاکھ، کبھی 5 لاکھ، کبھی 2 لاکھ، یہ راشن انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ کراچی کے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے انہیں کتنا راشن ملا ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ایزی پیسے کے ذریعے لوگوں کو پیسے دیں گے، وہ تو فیل ہی ہو گیا ان کا نظام۔ جو احساس پروگرام کے تحت وفاق کی طرف سے پیسے آئے، وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈیٹا پوری طرح فیئر ڈیٹا نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پر سفید پوش لوگوں کی تو کوئی اس میں جو ہے نا چیز ہی موجود نہیں تھی۔ پرانا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا تھا
وہی زیادہ تر ڈیٹے کی بنیاد پر دیا گیا ہے. بہرحال کچھ لوگوں کو ملا بھی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کو فیئر تقسیم نہیں کہا جا سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر سارا ڈپینڈ کس چیز پر ہے؟ اس پر ہے کہ لوگ پھر خود نکلیں، خود کمائیں، خود کھائیں. جب حکومت ان مشکل حالات میں بھی اعلان کر کے پیچھے ہٹ جائے، کہے کہ بجلی کا بل نہیں آئے گا اور آنے لگے، کہیں کہ 4,000 روپے سے کم والا بجلی کا بل ہم ویو کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ 6 مہینوں میں لگ کر آئے گا، لیکن پھر بھی آنے لگ جائے اور بجلی کی کمپنی بھی حکومت کی بات نہ مانے. جب گھر گھر میں بل پہنچ جائے لیکن راشن نہ پہنچ سکے، تو ایسے میں بتائیے کہ جب حکومت اپنی ریٹ قائم نہ کر سکتی ہو، اپنے حصے کا کام نہ کرے، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ بھوکے مر جائیں، لوگ اپنا کاروبار تباہ کر دیں. تو پھر ظاہر ہے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کو کھولا جائے، انڈسٹری کو کھولا جائے، دکانوں کو کھولا جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ، اور ہمیں یہ بھی اپنی جانیں عزیز ہیں نا. یہ تاجر ایسے تو نہیں ہے جو کہیں کہ آؤ کرونا ہمارے اوپر لگ جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا نا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو اپنی جان، اپنے بچوں کی جان عزیز ہے، لیکن لوگ جب اپنی پوری بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو انہیں بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کرونا تو بہت خطرناک قسم کی وبا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک صورتحال میں ہر گھر کا نظام بن چکا ہے. لوگوں کے پاس کہیں کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے پاس اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے پیسے نہیں ہیں، لین دین سب رکا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس کرو، کہتے ہیں آئیں گے تو میں آپ کو دوں گا. کاروبار تو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز کا نام ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں چال بنتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزوں کو آپ نے سٹاپ کر دیا اور حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا. میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ چلیں، یہ تو آپ راشن تو خیر کیا پہنچاتے، اور پیسے تو آپ ہر گھر میں کیا پہنچاتے. آپ کا نظام تو ہم نے دیکھ ہی لیا اور آپ کی کارکردگی بھی دیکھ لی. ہمیں تو آپ یہ بتائیں کہ جو ہسپتال آپ کے تحت ہیں، ان ہسپتالوں میں آپ ڈاکٹرز کو کٹس فراہم نہیں کر سکے. پرسنل پروٹیکشن کٹس جو ہوتی ہیں، اکوپمنٹ ہوتے ہیں، وہ آپ فراہم نہیں کر سکے. وہ بھی این جی اوز نے کیا، وہ بھی الخدمت نے کیا، وہ بھی بہت سارے اور نجی شعبے کے اندر کام کرنے والے لوگوں نے کیا. آپ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے کرونا کا یہ جو کرو ہے اس کو بڑھنا ہے. آپ نے جس قسم کا لاک ڈاؤن کیا اور جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں، تو آپ روک تو نہیں سکے اور نہ روک سکیں گے. یہ تو ہونا ہے، اس کو سب کو فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی ہے، اپنی احتیاط کرنی ہے. ایسی ایس او پی ڈیولپ کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم احتیاط کر سکیں. لیکن اس کرو کو تو ہونا ہے. اب جوں کیسز بڑھ رہے ہیں، بالکل ایکسپوز ہو کر اسپتالوں کا نظام سامنے آ رہا ہے. آئسولیشن سینٹر میں پہلے انہوں نے کہا ہم 10,000 بیڈ بنا رہے ہیں. آپ آئیں اور بتائیں، آج 1.5-2 مہینے گزر گئے، کتنے بیڈ ہیں وہاں پر، اور وہاں پر کیا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے. اسی طرح وینٹیلیٹرز آپ نے کہا ہم بڑھائیں گے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ انڈر، یعنی سمجھ لیں کہ کیپیسٹی جو ہے وہ کیسز ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ یہ بڑھ جائیں گے تو آپ کے پاس وینٹیلیٹر آج تک آپ نہیں منگوا سکے، آپ کٹ فراہم نہیں کر سکے، آپ لوگوں کی فوری ریمیڈی کا سامان نہیں کر سکے. ہر آدمی تو کورونا سے افیکٹڈ نہیں ہے. عام مریض جو ہیں ان کا علاج اسپتالوں میں نہیں ہو رہا، اور یہ شکایتیں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی مریض آ جاتا ہے تو پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی انٹری جو ہے وہ کورونا میں ہو. اب یہ جب آپ کی کارکردگی سامنے نہیں آتی اور اعتبار اور اعتماد ختم ہوتا ہے، تو پھر ریومرز اور افواہیں جنم لیتی ہیں. پھر اس کے نتیجے میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. جب آپ اعتماد پیدا کریں گے تو لوگ پھر افواہیں پھیلنا جو ہے بند ہو جائیں گی. تو اس وقت جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر سندھ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے اور وفاق کی طرف سے براہ راست جو کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں لوگ پریشان حال ہیں. او پی ڈیز آپ نے بند کی ہوئی ہیں. آپ نے جو ہے وہ عام کوئی پیشنٹ دل کا مریض ہو، ہسپتالوں کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس وقت ہم ہسپتال نہیں کھول سکتے. حکومت کی جو ہے وہ انسٹرکشن یہ ہے. اور باقی پھر کیا ہے، تو کورونا کے پیشنٹ کو کیا آپ ایڈریس کر رہے ہیں. تو اس کی ایک مثال ابھی سولجر بازار کا وہ 32 سالہ نوجوان ہے کہ جس کے انتقال کو اب 2 دن ہونے کو آئے، اور اس کے بچوں کا ٹیسٹ بھی یہ نہیں کر سکے آج تک کی تاریخ. آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والی سندھ حکومت، اور سندھ حکومت نے تو اپنا سارا ایک این جی او کے تحت چلنے والے اسپتالوں کو دینا شروع کر دیا. بھائی تمہاری رسپانسبلٹی اس سے ختم نہیں ہوگی. اور میں اس موقع کے اوپر ان تمام اپنے ڈاکٹر حضرات سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ایک بیلنس بات کرنی چاہیے. جہاں وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فاصلہ برقرار رکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے. جب آپ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. جب ہم آپ کے کارناموں کو دیکھتے ہیں کہ آپ فرنٹ لائن کے اوپر اس کورونا کی وبا سے لڑ رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جب آپ سندھ حکومت کے وکیل بن جاتے ہیں
اور سندھ حکومت کی نااہلی پر ایک لفظ نہیں کہتے. آپ کے ڈاکٹروں کو اس وقت اکوپمنٹ نہیں ملتے، لیکن آپ کی پریس کانفرنس میں ان ڈاکٹروں کے لیے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. جب آپ کے عملہ جو ہے ایکسپوز ہو کر وہاں کام کر رہا ہے اور سندھ حکومت کے پاس پیسے بھی ہیں، وفاق کے پاس 1200 ارب روپے ہیں، وہ کیوں نہیں براہ راست پہنچتے؟ اگر 18ویں 23ویں رکاوٹ ہے تو پنجاب میں سب کو مل جاتا اور کے پی میں سب کو مل جاتا. لیکن جب ڈاکٹروں کو فیسیلیٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مل رہی تو ڈاکٹر صرف آ کر عوام کو تلقین کرتے ہیں، تاجروں کو تلقین کرتے ہیں، تو پھر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹرز کی بھی ترجمانی نہیں کر رہے، بلکہ آپ گورنمنٹ کی ترجمانی کر رہے ہیں، جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اور آپ جو اچھا کام کرتے ہیں سب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو گورنمنٹ کا نہیں عوام کا ترجمان بننا چاہیے اور اپنی خدمات جو آپ انجام دے رہے ہیں اس میں آپ ایکسیلنس پیدا کریں. پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کے لیے تو ہم نے ڈے منایا، آپ کے لیے تو جھنڈے لے رہا ہے، آپ کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ صرف یک طرفہ طور پر حکومت کے ترجمان نہ بنیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم ایسے نہیں بات کر رہے ہیں کہ سچویشن کیا ہے. ایک طرف تو گراؤنڈ پر جو لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ان کو سچویشن کا اندازہ ہوتا ہے، وہ اپنے محلے کے لوگوں کو جانتے ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے اس وقت لوگ کس بحران کا شکار ہیں. ہم نے کیا ہے راشن کی تقسیم کا اس طرح کام کہ پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، مستحق کو پتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں میں بہت سے سفید پوشوں کا پتہ چلا جو بظاہر کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ نظام ہم نے وضع کیا تو ہمیں حالات کا اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک سائنٹیفک سروے بھی کیا، اور سروے کے لیے بھی ہم نے پلس کنسلٹنٹ، جو ایک بہت ہی معروف نام ہے سروے کی دنیا میں، جس کے سروے پچھلے دنوں پورے پاکستان میں بڑے اتھینٹک سروے مانے گئے، ان سے الخدمت کراچی کے تحت ہم نے کراچی کا ایک سروے کیا پتہ کرنے کے لیے کہ اس وقت کورونا کے بارے میں لوگوں کے خیالات کیا ہیں اور اس وبا میں لوگ اس کو فیس کس طرح کر رہے ہیں، ان کو فیسلٹیز کیا مل رہی ہیں، اور یہ کہ وہ ان کے معاشی حالات کیا ہیں. تو ہمیں اس سروے میں پتہ چلا کہ 70-80% لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پچھلے جو 2-2.5 مہینے گزرے ہیں انتہائی شدید گزرے ہیں، اور اب جو 3 مہینے ہیں ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ ہمارے حالات کیا ہوں گے. یہ 70-80% یہ سائنٹیفک سروے ہے، اور جس کو چاہے حکومت چاہے وہ ایک سائنٹیفک سروے کروا کر دیکھ لے. اسی طرح سے 80% لوگ ایسے تھے اس سروے میں جنہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ایسے افراد کو کہ جن کے گھر میں روزگار کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جن کی جو ہے جاب چھوٹ گئی ہے. یہ 80% سے زائد لوگ ایسے ہیں اس شہر کراچی کے جنہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے مشاہدے میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کی جابز ختم ہو گئی ہیں اور روزگار ختم ہو گیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف کورونا ہے اور اس پر آپ کی حکومت کے ناکافی اقدامات ہیں، دوسری طرف آپ کا لاک ڈاؤن ہے جس کے نتیجے میں 70-80 لاکھ لوگ کی معیشت خراب ہو گئی ہے. تقریباً 500-700 تو مارکیٹیں ہیں نا اس وقت چھوٹی بڑی کراچی شہر کے اندر، اور اس وقت جو ہے وہ انڈسٹری سے وابستہ، چھوٹی انڈسٹری سے وابستہ اور دکانوں سے وابستہ، ان سب سے وابستہ کتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. اور ہر دکان کے اوپر اگر ایوریج لگائیں تو آپ 4-5 تو بنتا ہے نا ایک بندہ، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہی ہوگا. بڑی دکانیں ہوتی ہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا ایک خاندان ہے. ایوریج 5 اور 6 لوگوں کا یونٹ بھی رکھیں تو آپ یہ فگر تو دیکھیں. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پورے ملک میں بھی یہ بحران ہے، لیکن کراچی اس لحاظ سے سب سے زیادہ متاثر ہے کہ کراچی منی پاکستان ہے. کراچی کی انڈسٹری پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے. کراچی کے تاجر پاکستان میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. کراچی میں سب سے زیادہ مارکیٹیں موجود ہیں، اور کراچی میں پورے ملک کے لوگ ہیں جو یہاں پر محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، اور اس طرح سے اپنی جو ہے وہ گھر کو چلاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ متاثر اگر کوئی شہر ہے کہ کراچی اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ متاثر شہر ہے. ویسے ہی اس کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ ہے، اور پھر سب سے بڑی انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ مارکیٹیں یہاں پر موجود ہیں، سب سے زیادہ محنت کش طبقہ یہاں پر موجود ہے. اس لیے اس پہ تو ایک اسپیشل نظر ہونی چاہیے تھی وفاق کی بھی اور صوبے کی بھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اس کو خاص طور پر مارجنلائز کیا جاتا ہے. میں تو یہ نہیں ہم تفریق کرتے ہیں لاہور میں اور پشاور میں اور اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں اور کراچی میں، لیکن ہم مختلف پیمانے حکومتوں کے دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر. وفاقی حکومت میں کراچی کو کتنی توجہ دیتی ہے سب جانتے ہیں، اس بات کو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر صوبائی حکومت تو صرف اس سے لینا جانتی ہے، اس کو کچھ دینا نہیں جانتی ہے، اور اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک ہٹ درمی کی سی فضا ہے. مجھے افسوس کی بات ہے کہ اتنے اچھے ریلیشن شپ ہم نے رکھے اس لیے
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعاون کی فضا برقرار رہے، مشکل حالات ہیں، لیکن ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے، نااہل ہیں، یا آپ کی کرپشن آپ سے سنبھلتی نہیں ہے کسی بھی موقع کے اوپر. ان حالات میں بھی آپ کے یہاں کرپشن کا بازار گرم ہے. اور یا پھر یہ کہ آپ ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر جو ہے کراچی اور پورے سندھ کے ساتھ یہ سلوک کیے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں پر غیر ضروری طور پر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ اس طرح سے کھول دیں کہ جو چاہے کرتا رہے؟ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایس او پی بنائیں. آپ ایس او پی بنانے میں کہتے ہیں کہ 15 دن لگ جاتے ہیں، پھر آپ مشاورت کرتے ہیں تاجروں سے، فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے. اب یہ آن لائن کون سی قسم کی چیز ہے تجارت؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، یہ تو ایک ناقابل عمل قسم کی چیز ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اوپر تو پورے سال کی معیشت کا انحصار لوگوں کی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری پوزیشن ہے، اس پوزیشن میں ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ فوری طور پر مارکیٹوں کو کھولا جائے اور جو انڈسٹری بند ہے اس سب کو کھولا جائے. ہمارے سارے تاجر اس کی تائید کر رہے ہیں، سب تائید کر رہے ہیں انشاءاللہ. اب ہم نے بہت سارے لوگ اس پر بیانات بھی دے رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر صرف محض سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. پریکٹیکلی حکومت آگے بڑھے، اعلان کر دے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے لڑنے کا اور نہ احتجاج کرنے کا. لیکن جب یہ سچویشن نہیں ہے تو جماعت اسلامی نے اپنے تاجر بھائیوں کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل سے ہم اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. اور کل انشاءاللہ 5 اسٹار چورنگی پر ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تاجر تنظیموں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہماری مشاورت ہوئی ہے، اور کل 5 اسٹار چورنگی پر احتجاجی مظاہرہ ہوگا. اس احتجاجی مظاہرے کو ہم ایک ایسا مظاہرہ رکھیں گے کہ جس میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہم نہیں پیدا کرنا چاہتے، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی پہ پتھر نہیں پھینکنا چاہتے، اس لیے کہ اس سے تو خود ہماری تجارت خراب ہوگی، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ یہ مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس سے کورونا پھیلتا ہے. ہم اپنی پوری ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے کل یہ احتجاجی مظاہرہ رکھیں گے. اور 7 تاریخ کو 7 تاریخ ہوئی تھی ہماری 7 تاریخ جمعرات کے دن یہاں کراچی کے جو ہمارا دفتر ہے ادارہ نور حق، اس میں ہم تمام تاجروں کا ایک نمائندہ کنونشن منعقد کرنے جا رہے ہیں جو اس پوری سچویشن پر ہے. دیکھیں، اگر کسی نے ہم سے یہ کہہ دیا ہے نا کہ 9 تاریخ تک رک جائیں پھر دیکھیں گے، تو 9 تاریخ تک رک جائیں پھر دیکھیں گے تو پہلے کسی نے ہمیں 25 تاریخ کو بھی یہی کہا تھا، ایسا ہی ہے نا، اور اس کے بعد 2 مئی کو بھی یہی کہا تھا. اب 9 مئی تک کا لوگوں نے کہا ہے کہ آپ 9 تک دیکھ لیں پھر ہم دیکھیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ وفاق ایک بات کرتا ہے، صوبہ ایک بات کرتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ سمری بنا کے بھیجتے ہیں، وہ ادھر سے تقریر کر کے بھیجتے ہیں، اور نقصان ہوتا ہے ہماری تجارت کا، نقصان ہوتا ہے ہمارے بچوں کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تاریخوں کا جو تعین کیا جا رہا ہے کہ فلاں تاریخ کو دیکھیں گے، فلاں تاریخ کو، ہم کہتے ہیں کہ آج آپ اس کو کھولیں. ہمارے پاس بے شمار تجاویز ہیں، ہم بھی ظاہر سمجھتے ہیں کہ کورونا سے جو بڑی پریشانی ہے اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اس کے لیے آپ ان تاجروں کے ساتھ بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں کہ آپ شفٹیں قائم کر لیں، 6-6 7-7 گھنٹے کی 3 شفٹوں کے اندر کاروبار شروع کر دیں کہ فلاں کاروبار جو ہے وہ صبح سے لے کر 4 بجے تک کھلے گا، دوسرا 5 بجے سے لے کر جو ہے 11 بجے تک کھلے گا. اور یہ سارے تاجر تیار ہیں کہ یہ رات کو بھی اپنی مارکیٹ کھولنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں پر سحری بھی وہاں پر کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سب اس مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ بالکل لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں، مثلا گروسری اسٹورز کھلے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی جب آپ کہتے ہیں کہ 5 بجے بند کر دو تو 24 گھنٹے کا جو رش ہوتا ہے وہ ان 8 گھنٹوں کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے چیزوں کو ایڈریس کرنے کا. اس سے تو آپ مزید کورونا خود حکومتی سطح پر اور حکومتی اقدامات سے پھیلا رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے، ہم احتجاج بھی کریں گے، اور جس وقت مذاکرات کی ضرورت ہے ہم مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہمیں کچھ کرنا پڑے ان حالات میں، ہم تو ویسے ہی پریشان حال لوگ ہیں سارے کے سارے. تو انشاءاللہ کل احتجاج ہوگا، 7 تاریخ کو کنونشن ہوگا، اور جتنی پورے کراچی سے مارکیٹیں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر یہ بھی اس پوری احتجاجی تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور یہ کل یا پرسوں میں اپنی اپنی مارکیٹوں میں ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے جمہوری طریقے سے پرامن طریقے سے یہ احتجاج کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس پہ پورا ایک مومنٹم پیدا ہوگا. تو جماعت اسلامی اس میں ایک بات بہت کلیئر کٹ کہنا چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ تو تاجروں کی سطح پہ حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت سب کو جو ہے وہ کھیلتی ہے، تقسیم پیدا کرتی ہے، گروپ تقسیم کر دیتے ہیں، یہ ہمیشہ سے حکومتوں کا کام ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم اگر
درمیان کی بات شروع کر دیں تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں کلیئر کٹ بات کرنی ہوگی. جماعت اسلامی نے پہلے بھی اس شہر کے مسائل کے حل کے لیے بہت واضح طریقے سے اپنے لائے عمل کو پیش کیا ہے, اور ہم ایسے ہی نہیں کرتے بلکہ پھر اس مسئلے کو حل کرنے تک جد و جہد کرتے ہیں الحمدللہ. تو ہم اس کام کو لے کر چلیں گے. کل سے یہ احتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا, 7 تاریخ کو کنونشن ہوگا, اس میں ہم آگے کا لائے عمل بھی بتائیں گے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے یہ مارکیٹ کھل جائے اور ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر یہ مارکیٹ نہیں کھلے گی تو ہمارے پاس وہ سارے اقدامات ہیں جو جمہوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے حکمرانوں کو تنگ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید تنگ نہ کیا جائے اور فوری طور پر مارکیٹیں کھولی جائیں. بہت شکریہ.